تو اس لیے آپ اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پاسداری کرتے ہوئے آپ دھرنا نہ دیں. لیکن ہم لوگوں نے پورا بندوبست کیا تھا کہ 8-10 ہزار بندے جا کر وزیر اعظم صاحب کو اپنا فریاد سنانے کے لیے جائیں گے. لیکن ہم نے ان کے جو ہمارے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے کہ آپ کے تمام جتنے بھی مطالبات ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کے تمام مطالبات منظور کرائیں گے. لیکن ان لوگوں نے بدقسمتی سے اپنا وعدہ وفا نہ کیا. اس کے بعد ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو فریاد سنانے کے لیے ہم لوگ ان کے آفس میں گئے کہ ڈی سی صاحب آپ ہماری فریاد سنیں. ہم تاجر برادری شریف لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ ہماری فریاد سنیں. ہم آپ کو تمام ایویڈنس ویڈیوز کے شکل میں دے رہے ہیں کہ بند شیٹ روم پہ اسسٹنٹ کمشنر نے آ کر اتنا سخت ظلم کیا ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور برما میں نہیں ہوا ہے. آپ ہماری فریاد سنیں. لیکن وہ اپنے دفتر سے نہیں نکلا، الٹا انہوں نے میرے اور میرے چند دوستوں جو تاجر رہنما ان کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کی، جس کا ہم نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ ہم ان کے ایف آئی آروں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ ہم ان کے ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمارا قد اور بھی اونچا کیا اور یہ لوگوں کو، دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ تاجروں کے حقیقی نمائندے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایف آئی آر بھی بخوشی مان رہے کہ ہمارے خلاف کاٹ دو، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں لوگ. آج بھی ہم ایک دفعہ پھر صوبائی حکومت سے یہ اپیل و مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں اس سٹیج تک نہ لے جائیں، ہمیں اس جگہ تک نہ لے جائیں کہ خدا نخواستہ پھر ہم اور آپ دست گریبان ہو جائیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم تاجر برادری، ہم پرامن لوگ ہیں. آپ ہماری بات سن لیں، آپ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. روز اول سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں اور بلوچستان میں جتنی دکانیں یہ ہماری تاجروں کی ملکیت ہے، یہ کسی وزیر اعلیٰ کی ملکیت ہے، نہ کسی ترجمان کی ملکیت ہے، نہ کسی ڈپٹی کمشنر کی ملکیت ہے. یہ ہم واضح الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں. دکانیں ہماری اپنی ملکیت ہے، ہم جانے ہمارا کاروبار جانے. نہ تو ہم کسی سے ڈکٹیشن لیں گے، نہ پہلے ہم نے کبھی سے کوئی ڈکٹیشن لیا ہے، نہ ہم کسی کے کہنے پہ اپنی دکانیں بند کریں گے. حکومت نے جو کرنا ہے وہ جا کے کر لے، جس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں گرفتار کر لے. اور لیاقت شوانی صاحب، آپ نے آج ایک بات کی ہے کہ ہم نے کوارنٹائن بنایا ہے. ہم نے دیکھے ہیں آپ کے جو کوارنٹائن آپ لوگوں نے بنائے ہیں. ہم نے آپ کے کوارنٹائن پہلے بھی دیکھے ہیں. کیا آپ نے کون سے کوارنٹائن بنائے ہیں؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کر ہمیں گرفتار کر لیں، ہمیں کوارنٹائن میں ڈال دیں، ہمیں خوشی ہوگی. کیونکہ آپ تو ویسے ہمیں زندہ مرنے کے چکر میں ہیں. آپ تو ویسے تاجروں کو زندہ درگور کرنے کے چکر میں ہو. آپ چاہتے یہی ہیں، آپ چاہتے یہی ہیں کہ لوگ کستن کورونا میں ہو جائیں، مبتلا ہو جائیں. ہم گزشتہ 15 دنوں سے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایس او پیز طے کریں، لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنا منمانی کر رہے ہو. لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی صوبے کے پیداوار ہیں. ہم کسی کی منمانی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہے. نہ پہلے کسی کی منمانی قبول کی ہے، نہ اب کسی کی منمانی قبول کریں گے. ہم جیل جانا پسند کریں گے، آپ کی ڈکٹیشن کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والا کہ اب اپنی دکانیں بند کر دو؟ کیا یہ آپ کی ملکیت ہے ہماری دکانیں؟ آپ نے تو آج تک ایک ماسک نہیں دیا ہے تاجر برادری کو. آپ کیا بات کر کے نکلے ہوئے ہو؟ آپ کس سے یہ ڈکٹیشن دے رہے کہ ہم آپ کی دکانیں بند کروائیں گے؟ ذرا کے بند کروا کے دکھا دو تو صحیح، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم تاجر برادری کیا ہے. ہم شرافت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سوپیس طے کریں ہمارے ساتھ. لیکن آپ نے اپنا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جتنا بریکٹ بڑا بناؤ گے، آپ جتنا زیادہ سپیس دو گے، جتنا آپ زیادہ ٹائم دو گے، اتنا ہی لوگ کورونا سے جو ہے وہ اس کے زد میں نہیں آئیں گے. لوگ ایس او پیز کا خیال بھی زیادہ تر رکھیں گے. پھر آپ لوگوں نے صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کا ٹائم رکھا ہے. آپ صافی حضرات کو، صافی بھائیوں کو معلوم ہے 5:30 بجتے ہی شہر میں اس طرح بھیڑ لوگوں کا بن جاتا ہے کہ گزرنا محال ہو جاتا ہے.
دنیا کے ترقی یافتہ ممالک چین، سعودی عرب و دیگر ممالک دبئی وغیرہ میں لاک ڈاؤن 24 گھنٹوں تک انہوں نے کھولنے کی اجازت دے دی ہے، بلکہ انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی دکاندار 24 گھنٹے اپنا دکان بند نہیں کرے گا۔ انہوں نے باقاعدہ کیٹیگری وائز لوگوں کو بولا ہے کہ آپ لوگ لکھ لو، کیٹیگری وائز لکھ لو، آپ لوگ بھی ایک میکینزم بنائیں، ایک طریقہ کار بنائیں۔ آپ لوگ حکومت چلا رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے ایک انتہائی جسے نالائق شخص کو جو ہے یہ CNOC کا چیئرمین ان کو بنایا گیا، جس کا نام اسد عمر ہے۔ انتہائی جو نالائق شخص ہے، ان کی نالائکی کا سب سے واضح مثال یہ ہے کہ ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، جلد ہی ان کو واپس ختم کر دیا۔ اب اس شخص کو دوبارہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے، میں اندر کی ایک بات آپ کو بتاؤں، شیخ رشید صاحب نے ان کو واضح کہا تھا میٹنگ میں کہ لاک ڈاؤن جو ہے، لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ زیادہ سپیس دے دیں، لیکن ایک اسد عمر بزد ہیں کہ نہیں، ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تاجر صافی برادری کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا منہ نہ کھولا جائے، ہمارا منہ نہ کھولا جائے، نہیں تو ہم اسلام آباد پہنچ کر ہم انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پھر بیٹھ کر ہم سارے حقائق سے دنیا کو آگاہ کریں گے۔ ہمارا منہ نہ کھولا جائے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں پہ لاک ڈاؤن کے ڈرامے بنا رہے ہو۔ ایک ماس تک آپ لوگوں نے کسی تاجر کو آج تک نہیں دیے، راشن کا ایک دانہ آپ لوگوں نے آج تک کسی بھی تاجر کو یا کسی بھی غریب کو آج تک نہیں دیے۔ کس چیز کے لاک ڈاؤن کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کس چیز کی خیر خواہی کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو؟ کس کے خیر خواہ ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ صرف اپنے جیب کے خیر خواہ ہو، آپ نے تو عوام کے خیر خواہ ہو، نہ آپ لوگ تاجر برادری کے خیر خواہ ہو۔ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، SOPs پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کل رات کو بھی میں نے میسیج کیا ہے جام صاحب کو کہ سر ہمارے لوگوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم کوئی مست نہیں ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، خدا کی قسم پہ کہتا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہمیں اپنے فورس کے ساتھ نہ لڑاؤ۔ ہمارے لیے FC قابل احترام ہے، ہمارے لیے پاک فوج ہماری سر آنکھیں ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، لیکن پتہ نہیں اسد عمر پتہ نہیں یہ پاگل ہیں، اس شخص کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اپنی لوگوں کے ساتھ اپنی فورس کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی انجمن تاجران بلوچستان سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ پولیس ہمارے لیے قابل احترام ہے، لائن فورسز تمام ایجنسیز ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم نہ لیویز کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم FC کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ قصداً ہمیں ان کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، انہیں ہماری طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، بلوچستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ خدا را ان فورسز کو تاجروں کے ساتھ لڑانے سے روکے۔ اگر ہمارے بچے بھوک سے مریں گے تو پھر ہم کسی کو بھی جو ہے وہ برے پیٹ سونے نہیں دیں گے۔ ہم واضح الفاظ میں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سٹیج تک نہ لے جائیں آپ۔ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں۔ پہلے سے ہمارے صوبے کے غیر موافق حالات کی وجہ سے یہاں پہ کاروبار نہیں ہے۔ آئے روز ٹارگٹ کلنگ، آئے روز بم دھماکے۔ پچھلے دنوں سرینا ہوٹل میں دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک صحافی کو شہید کیا گیا۔ پولیس والوں پہ حملے ہو رہے ہیں، صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ کل رات کو ہمارے ایک بھائی کو انہوں نے مار دیا، فیضان کو۔ اس شہر ناپرسان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ پولیس والے محفوظ ہے، نہ FC والے محفوظ ہے، نہ تاجر محفوظ ہے، نہ صحافی محفوظ ہے۔ اس کے باوجود اگر تھوڑا بہت کاروبار ہم لوگ اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پہ کر رہے ہیں۔ رات کو جب گھر جاتے ہیں اس طرح آپ اپنوں سے ملتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خیر خیریت سے یہاں پہ لائے۔ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں 3 دفعہ والدہ سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے،
اور کل ولا سے قرآن شریف سے نکل کے آیت الکرسی سے پڑھ کر ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں. کس چیز کی آزادی ہمیں ملی یہاں پہ؟ کون سا امن سکون ہے اس صوبے میں؟ کوئی امن سکون نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ہم اپنے بل بوتے پہ اپنی اس پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کا آسرا لے کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے. یہ ہمارے جو کروڑوں روپیہ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ کون ہمیں دے گا؟ یہ کون ہمیں دیں گے ہمارے جو نقصانات ہیں؟ پچھلے سال عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے تمام جو جتنے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہیں یہ آپ کے معاف کروائیں گے. 1 روپیہ ہمارا نہیں کروایا گیا، آج تک ہمارا ایک ٹیکس نہیں معاف کرایا گیا ہے. تو اس لیے ہم انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کل آپ لوگ نکلیں گے اپنے کاروبار کے لیے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا، ہم لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا. کل آپ لوگ اپنا کر لیں، ہم لوگ اپنا کریں گے. ہم جیل جانے کے لیے تیار، آپ کے کوارنٹائن میں جانے کے لیے تیار. دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کیا دیتے ہیں، چیک تو کر لیں کوارنٹائن میں کیا ملتا ہے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر میں اپیل کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے توسط سے کہ خدا را ہمیں اس جگہ تک نہ لے جائے، اپنی فورس کے ساتھ ہمیں نہ لڑایا جائے. اگر حکومت ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، انتظامیہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب 4 دن ہمیں اجازت دے دے، صرف 4 دن. عید کے بعد بے شک آپ 20 دن کو لاک ڈاؤن کے اعلان کر لیں. 20 دن عید کے بعد ہم آپ کے ساتھ بخوشی 20 دن دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے تاجر برادری نے دوسروں صوبوں سے قرض پہ اشیاء لے کر ان کے ساتھ پڑے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہوا ہے. پچھلے سال کے قرضے ابھی تک موجود ہیں. اس سال ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن کر لیں. کون سا آسمان گرا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے تو آج تک کوئی رشتہ دار کورونا سے نہیں مرا ہے، اور میں آپ تمام صحافی حضرات بھی اس بات کے گواہ ہیں، کوئی بھی نہیں مرا ہے. اس کے باوجود ہم آپ کے ساتھ SOPs پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے کسی دکاندار نے SOPs کی خلاف ورزی کی، اس کی خلاف کارروائی کر لے، ہم تیار ہیں. لیکن خدا را ہمیں بے روزگار نہ کرے. ہمارے بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یا تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کے وزراء صاحبان، سینیٹر صاحبان، پرائم منسٹر صاحب، یہ تمام اپنی تنخواہیں ہمیں دے دیں. جو ہمارے بے روزگار ملازمین، جو ہمارے دکانوں کے ملازمین ہیں، یہ آپ لوگ اپنی تنخواہیں ہمیں دے دیں. ہمارے بلیں آپ لوگ معاف کرا دیں، ٹیکسز ہمارے معاف کرا دیں. ہم بند کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں بلیں بھی ہمارے معاف نہیں کرواتے ہیں، ٹیکسز بھی ہمارے معاف نہیں کراتے، اپنی تنخواہ بھی ہمیں نہیں دے رہے ہیں، اوپر آ کے بڑے آ گئے آپ لوگ پنے خان. یک بستہ عواموں میں بیٹھ کے، یک بستہ قبروں میں بیٹھ کے حکم جاری کر دیتے ہیں کہ فلانا کام کرو. کیوں کرے؟ ہم تیرے زرخرید غلام ہیں کیا؟ ہم پاکستانی، ہم کسی کے زرخرید غلام نہیں ہے. حکومت ہمارے ساتھ بات کرے، چیف آف آرمی کے چیف ہمارے ساتھ آ کر بات کرے، 12 کور ہمارے ساتھ بات کرے، کور کمانڈر سب ہمارے ساتھ بات کرے. ہم نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کی ہے. اب ہمارے ساتھ آ کر بات کر لے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو گولی کی زبان سے سمجھائیں گے. تو ہم بھی 2 ہاتھ رکھتے ہیں بدن پہ الحمدللہ. کل پھر کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ کیوں بلوچستان کی حالات خراب ہو گئی، کیوں شاہراہیں بند ہے، کیوں جو ہے فورس کے ساتھ یہ لوگ لڑے ہیں. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم فورس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. فورس بھی ہمیں بھوکا مارنے کی کوشش نہ کرے. ہم بھی ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ تمام صحافی حضرات سے، پریس اور الیکٹرونک میڈیا سمیت جتنے ہمارے فوٹوگرافر بھائی ہیں، ہم سب صاحب آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہماری یہ جو پیغام ہے، یہ جو گونگے بہرے جو بیٹھے ہوئے علائے وانوں میں، ان تک پہنچا دے، ان تک ہماری یہ بات پہنچا دے. ہم چاہتے ہیں اس صوبے میں امن رہے، ہم چاہتے ہیں ہم سارے بھائیوں کی طرح رہیں. لیکن نہ جانے کیوں حکومت تلی ہوئی اس پہ کہ ہم لوگ آپس میں لڑ پڑے، ہم ایک دوسرے کا گریبان کھینچے. ہم نہیں چاہتے ہیں یہ. لیکن اگر حکومت شوق رکھتی ہے، انتظامیہ یہ شوق رکھتی ہے، تو بسم اللہ ہم بھی تیار ہیں. ہم بھی تیار ہیں. ایک دفعہ پھر آپ تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے معزز دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اب ہمارے جنرل سیکرٹری عمران ترین صاحب جو ہے کچھ ہو کریں. آپ سب میڈیا صحافی حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگ یہ آئے، ہمیں کوریج دی. آپ کے میڈیا کی توسط سے ہم سب تاجروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ ہم کسی بھی قسم کے لاک ڈاؤن کو نہیں مانیں گے اور کل سے چاند رات تک اپنی دکانیں کھلی رکھیں گے. اور اگر حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی بھی سختی کی تو سب تاجروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ احتجاج کے لیے تیار رہے. ہم اس دفعہ احتجاج پورے صوبے کی سطح پہ احتجاج کریں گے اس ناروا عمل کے خلاف اور لاک ڈاؤن کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے. سب کل سے اپنا کاروبار جاری رکھیں. ہمارے نوا کلی کے صدر ہم پرامن لوگ یہ ہم حالات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب جو حکومت اعلان کر رہے ہیں تو آپ حکومت کی ریٹ نہیں ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود حالات خراب کر رہے ہیں. نہیں، ظاہر صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی حکومت کو چیلنج نہیں کیا ہے. ہم نے کبھی بھی حکومت کو چیلنج نہیں کیا. حکومت ہمیں چیلنج کر رہی ہے. ہم نے بارہا حکومت کو یہ کہا ہے کہ اب ہمارے ساتھ بیٹھے. ہوم سیکرٹری کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا کہ تمام جتنے بھی مطالبات سب جائز ہیں. میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں. آج ہوم سیکرٹری قرآن برات رکھ کر کہے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا. ہوم سیکرٹری نے خود بولا ہے کہ آپ کے تمام مسائل جتنے بھی ہیں سب کے سب جائز ہیں. ہم نے حکومت کو ہم نے یہ اس کو کہا ہے کہ 120 کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو آپ ٹائمنگ زیادہ دیں تو 24 گھنٹے ہمارے اوپر پریشر ڈال دیں. ہم آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے اسٹامپ پیپر پہ کہ ہماری دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہے گی، یا پھر ان کو کیٹیگری وائز کر دیں. لیکن حکومت ایک ہی بات پہ پسند ہے. حکومت اپنی حکمرانی کرے، ہم سے اپنا روزی تو نہ چھینے. اگر کوئی زبردستی آتا ہے، پاکستان کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کا کاروبار زبردستی بند کر دو. پچھلے سال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اعلان کیا تھا، اس سال بھی ہمارا ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ پھر از خود نوٹس لے کر اس مسئلے کا حل نکالے. ہم نے تو کبھی حکومت کو چیلنج نہیں کیا. حکومت ہمیں چیلنج کر رہی ہے.